بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورد المصنف دلیلا علی ما هو المختار عنده. پھر اس کے بعد اپنے وعدے کے مطابق مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے مختار مذہب پر دلیل پیش کی. پہلے ہی یہ بات آئی تھی کہ احناف کی دلیل کیا ہے اس سلسلے میں، اپنی دلیل کیا ہے. تو کہتا آئے گا بعد میں، یہاں سے اپنے مذہب کی دلیل کا بیان ہے. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے مذہب مختار کی یہاں سے دلیل پیش کی ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. یہ دلیل پوری ہو گئی. امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امر مختصر ہے، امر کا صیغہ مختصر ہے. فعل کو ایسے مصدر سے طلب کرنے سے جو فرد ہے، واحد ہے. یعنی صیغہ امر یہ فعل کے ذریعے سے فعل کو طلب کرنا ہوتا ہے مصدر کے ذریعے سے. اصل کیا ہے اس میں؟ مصدر کے ذریعے سے فعل کو طلب کرنا. پہلے جو بتایا تھا اب اسی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی. جیسے اضرب ہے تو یہ مختصر ہے اطلب منک الضربہ سے. اطلب منک الضربہ. صلو ہے اطلب منک الصلاۃ. صومو ہے اطلب منک الصوم. تو فعل کو مصدر کے ذریعے سے طلب کرنے سے مختصر ہے صیغہ امر. اطلب منک الصلاۃ یہ تفصیلی جملہ ہے اور اسی کا مختصر کیا ہے؟ صلو. اور مصدر جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے. تو جب وہ واحد ہوتا ہے تو اس میں وحدت کا معنی ملحوظ ہوگا، وحدت کے معنی کی رعایت ہوگی. اب وحدت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک واحد حقیقی اور ایک واحد حکمی. تو اس مصدر سے چونکہ مصدر ہے اور وہ واحد ہے، واحد میں وحدت کے معنی کا لحاظ ہوتا ہے، لہذا فرد حقیقی تو اس میں یقینی ہے اور فرد حکمی جو ہے اس کا بھی اس کے اندر احتمال رہے گا، نیت سے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. تو اس وجہ سے امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے. اگر تکرار کا احتمال رکھے گا تو اس میں وحدت کے معنی کی رعایت نہیں ہو پائے گی. تکرار کا تقاضا کرے گا تو اس میں وحدت کے معنی کی رعایت نہیں ہو پائے گی. لفظ آپ واحد بولیں گے اور معنی لیں گے جمع کا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے امر نہ مقتضی تکرار ہے اور نہ محتمل تکرار ہے.
اسی کو یہ تفسیر سے نیچے بیان کر رہے ہیں. اے یعنی انما لا یقتضی الامر التکرار، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال لگتا ہے. لأنہ مختصر من طلب الفعل بالمصدر، کیونکہ امر مصدر کے ذریعے طلب فعل سے مختصر ہے، مصدر کے ذریعے فعل کو طلب کرنے سے مختصر ہے. فقولوں کا لہذا تمہارا کہنا اضرب مختصر من اطلب منک الضربہ سے، یہ اطلب منک الضربہ سے مختصر ہے، اور صلو اطلب منک الصلاۃ سے مختصر ہے. تلقی افعالی فعل الطلاق کا مختصر ہے. تفصیلی جملہ افعالی فعل الطلاق ہے اور تلقی یہ کیا ہے؟ اسی کا مختصر جملہ ہے. والمصدر المختصر منہ، صیغہ امر کا جس مصدر سے اختصار کیا گیا ہے، والمصدر وہ مصدر جو مختصر منہ ہے، جس سے اختصار کیا گیا ہے. مختصر کیا ہے؟ صیغہ امر، اور اختصار کس سے کیا گیا ہے؟ مصدر سے. تو مصدر کیا ہوا؟ مختصر منہ، اور صیغہ امر کیا ہوا؟ مختصر ہوا. والمصدر المختصر منہ فرد، اور مصدر جس سے اختصار کیا گیا ہے وہ فرد ہے. لا يحتمل العدد، اس میں عدد کا احتمال نہیں ہے، اور جب عدد کا احتمال نہیں ہے تو وہ مقتضی تکرار بھی نہیں ہوگا. آگے یہ کہتے ہیں وکیف یحتملہ، اور کیوں کر وہ مقتضی تکرار یا عدد کا احتمال رکھے گا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ عدد کا احتمال رکھے. کیوں؟ وکیف یحتملہ، اور عدد کا احتمال وہ کیوں کر رکھ سکتا ہے. ومعنی التوحد مرعی فی الفاظ الہدان، حالانکہ واحد الفاظ میں وحدت کے معنی کی رعایت ہوتی ہے، وحدت کے معنی کا لحاظ ہوتا ہے. وحدت کا معنی اس میں پایا جانا چاہیے، چاہے واحد حقیقی کی صورت میں یا واحد حکمی کی صورت میں. فالفعل المختصر منہ، تو جب اصل جملہ جو ہے مصدر جس میں ہے افعال، کیا نام ہے، افعالی فعل الطلاق، اس میں مصدر ہے، وہ واحد ہے، واحد میں وحدت کے معنی کی رعایت ہے، وہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. تو جو جملہ اس سے مختصر کیا گیا یعنی صیغہ امر، وہ بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. مختصر منہوں میں جب عدد کا احتمال نہیں ہے تو مختصر میں بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں ہوگا. فالفعل المختصر منہ، تو جس فعل کا مصدر سے اختصار کیا گیا ہے، اولا اللہ یحتمل العدد، بدرجہ اولا وہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. وبہذا القدر تمت دلیل علی الاصل الکلی، ضابطۂ کلی کے بارے میں دلیل یہاں پوری ہو گئی. ان کی بات یہاں پوری ہو گئی کہ امر مقتضی تکرار نہیں ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ مصدر سے مختصر ہے اور مصدر واحد ہے، واحد میں وحدت کے معنی کا لحاظ ہوتا ہے. عدد یہ واحد نہیں، اعداد 2 3 4 5 6 7 یہ سب کیا ہیں؟ واحد حقیقی اور واحد حکمی نہیں ہے. اس لیے مصدر میں ان کا احتمال نہیں ہوگا، اور صیغہ امر اسی مصدر سے مختصر ہے، لہذا اس میں بدرجہ اولا عدد کا احتمال نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ تلقی والے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں. ثم قولہ، پھر انہوں نے ان کا یہ کہنا وذالک بالفردیت والجنسیت، وحدت کے معنی کا لحاظ کبھی فرد حقیقی کے ذریعے ہوگا اور کبھی جنس کے ذریعے یعنی فرد حکمی کے ذریعے سے ہوگا.
والمثنى بمعزل عنہما، اور تثنیہ تو فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں سے الگ تھلگ ہے، لہذا تثنیہ کا احتمال تلقی نفس کے میں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ عدد محض ہے، ایک جو ہے وہ فرد حقیقی ہے اور تلقی نفس کے میں 3 طلاق یہ فرد حکمی ہے، لہذا جنس کا بھی اس میں احتمال ہے اور فرد حقیقی کا بھی احتمال ہے۔ تثنیہ جو ہے وہ ان دونوں سے الگ ہے، اس کا بالکل احتمال نہیں ہے۔ یہ بیان للمثال المختص، یہ کہتے ہیں یہ ایک خاص مثال کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شوہر کے قول تلقی نفس کے، یہ جملہ بھی افعالی فعل الطلاق سے مختصر ہے۔ الطلاق مصدر ہے، مصدر واحد ہوتا ہے، وحدت کے معنی کا لحاظ ہوگا۔ اب واحد حقیقی تو متیقن ہے، اور تلقی نفس کے میں واحد حکمی معلوم ہے۔ زیادہ سے زیادہ طلاق کتنی ہو سکتی ہے؟ 3، تو واحد حکمی اس میں معلوم ہے، اس لیے 3 کا بھی اس کے اندر احتمال ہے۔ اگر شوہر نیت کرے گا اور عورت 3 طلاقیں دے تو ہو سکتا ہے۔ لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسیت، اس لیے کہ طلاق جنسیت سے متصف ہوتا ہے، اس کا فرد حکمی جو ہے وہ معلوم ہے۔ والفرد الحکمی، جنسیت اور فرد حکمی سے طلاق متصف ہوتا ہے۔ ومعزلیت المثنى، اور تثنیہ اس سے الگ تھلگ ہے، یعنی جنس اور فرد حکمی ہے نا، یا جنس وہی ایک ہی چیز ہے نا، فرد حکمی کہیں یا جنس کہیں۔ لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسیت والفرد الحکمی ومعزلیت المثنى، کیونکہ طلاق جنسیت اور فرد حکمی سے متصف ہوتا ہے اور تثنیہ سے الگ رہتا ہے۔ تو یہ تو تلقی نفسکے میں ہے کہ اس کا فرد حکمی معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے، اس لیے ایک تو متیقن ہے اور 3 کا احتمال ہے کہ یہ نیت کرے گا تو 3 بھی وہ دے سکتی ہے۔ لیکن دوسرے اوامر کیا اس میں بھی فرد حکمی معلوم ہے؟ اللہ کی جانب سے حکم ہوا صلو، نماز پڑھو، ایک تو پڑھے گا ہے نا، فرد حکمی ایک ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن زندگی میں کتنی نمازیں وہ پڑھے گا معلوم ہے؟ فرد حکمی کا علم نہیں ہے۔ روزہ رکھو، فرد حکمی کیا ہے؟ زندگی میں کتنے روزے رکھے گا معلوم ہے؟ حج کرو تو وہاں تو تکرار ہے ہی نہیں کسی کے نزدیک۔ زکوٰۃ دو، ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دے گا عمر میں؟ فرد حکمی معلوم ہے؟ تو جہاں فرد حکمی معلوم ہے، اسی کو یہاں بیان کرنا ہے انہیں کہ جہاں فرد حکمی معلوم ہے وہاں تو فرد حقیقی رہے گا ہی اور فرد حکمی کا احتمال رہے گا، لیکن جہاں فرد حکمی معلوم ہی نہیں ہے، کتنی نمازیں زندگی میں پڑھے گا، کتنے روزے رکھے گا، کتنی زکوٰۃ دے گا، وہاں اس کا احتمال بھی نہیں رہے گا، کیونکہ کتنی نمازیں پڑھے گا وہ تو زندگی کے آخر میں معلوم ہوگا جب مرنے لگے گا، مر جائے گا تو ہے نا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَا سِوَاهُ، طلاق کے علاوہ جو دوسرے اوامر ہیں، فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْأُمُورِ، اس میں فرد حکمی کا علم کب ہوگا؟ زندگی کے آخری لمحے میں، لہذا دوسرے اوامر میں فرد حکمی بھی نہیں پایا جائے گا۔ اب ایک اہم اعتراض جو احناف پر ہوتا ہے اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، پھر بھی آپ روزانہ کہتے ہیں نماز پڑھو،
ہر سال کہتے ہیں روزہ رکھو، ہر سال کہتے ہیں زکوٰۃ نکالو، اگر وہ مقتضی تکرار نہیں ہے، تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، پھر روزانہ نماز پڑھنے کے لیے کہنا، ہر سال روزہ کے لیے کہنا، ہر سال زکوٰۃ کے لیے کہنا، یہ کیوں؟ عبادتیں تو مقرر ہو رہی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں وما تکرر من العبادات، اور جو عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں فباسبابھا، تو یہ اسباب عبادت کی وجہ سے مقرر ہو رہی ہیں۔ اسباب چونکہ بار بار آ رہے ہیں، سبب بار بار پایا جا رہا ہے، اس لیے عبادتیں بھی بار بار واجب ہو رہی ہیں۔ ظہر کا وقت روزانہ آتا ہے نا، آج ہے، آج سبب پایا گیا، آج بھی واجب، کل آئے گا، کل بھی ظہر کا وقت آئے گا، پھر سبب پایا گیا، پھر واجب، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، تو اوامر کی وجہ سے عبادتوں کا تکرار نہیں ہے۔ عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ ان عبادتوں کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے تکرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں چونکہ عبادت کا جو سبب ہے وہ مقرر نہیں ہے، اسی لیے حج مقرر نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ نماز کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے نہ، روزے کے بھی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، شہود رمضان۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا۔ یہ مقرر ہوتا رہتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے نا، مالک نصاب ہونا مقرر ہوتا رہتا ہے، اور جب مقرر ہوتا ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے عبادتوں میں بھی تقرر ہوتا ہے۔ حج میں حج کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ، وہ بھی ایک ہے، ہر سال بدلتا رہتا ہے، غلاف بدل دینے سے خانہ کعبہ تھوڑا بدل جائے گا، ہے نا؟ تو اس میں جو سبب ہے اس میں تکرار نہیں ہے، اسی لیے حج میں بھی تکرار نہیں ہے۔ تو عبادتوں میں جو تکرار ہے وہ اوامر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عبادتوں میں تکرار کس وجہ سے ہے؟ اسباب کی وجہ سے ہے۔ اس میں مزید تفصیل یہ کریں گے، ابھی اتنا دیکھیں۔ جواب و سوال یرد علینا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ان الامر اذا لم یقتضی التکرار، کہ امر جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ولم یحتملہ، اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے، فبأی وجہ تتکرر العبادات، پھر عبادتیں کس وجہ سے بار بار ہو رہی ہیں، مقرر ہو رہی ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے علاوہ کیوں بار بار نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر سال روزہ رکھا جا رہا ہے؟ فیقول، اس کے جواب میں انہوں نے کہا انما تکرر من العبادات لیس بالاوامر، جو عبادتیں مقرر ہو رہی ہیں یہ اوامر کی وجہ سے مقرر نہیں ہو رہی ہیں، بل بالاسباب، بلکہ اسباب کی وجہ سے مقرر ہو رہی ہیں۔ لأن تکرار السبب یدل علی تکرار المسبب، کیونکہ سبب کا بار بار آنا یہ بار بار مسبب کے کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ جب جب سبب پایا جائے گا مسبب ہوگا، ہے نا؟ تو لأن تکرار السبب، اس لیے کہ سبب کا تکرار یہ مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ فأیانا وجد الوقت وجب الصلاۃ، تو جب جب وقت پایا جائے گا نماز واجب ہوگی۔ ومتی یاتی رمضان، جب جب رمضان آئے گا روزہ واجب ہوگا۔ ومہما قدر علی ملک المال، اور جب بھی مالک نصاب ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولہذا، یہی وجہ ہے لم یجب الحج فی العمر الا مرہ، کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے۔ کیوں؟ لأن البیت واحد لا تکرار فیہ، کیونکہ وہاں جو حج کے واجب ہونے کا سبب ہے وہ ایک ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، اور جب سبب میں تکرار نہیں ہے تو بار بار اس کو کرنا بھی نہیں۔ لأن البیت واحد لا تکرار فیہ، اس لیے کہ گھر ایک ہے، اس میں تکرار نہیں، اس لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض پھر ہوگا، ہے نا؟ اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ
بعد میں بھی یہ بحث ممکن ہے کہ آئے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سبب یہ نفس وقت ہے نا، یہ نفس وجوب کا سبب ہوتا ہے. ایک ہے نفس وجوب، ذمے میں واجب ہونا، ایک ہے وجوب ادا، کرنے کا مطالبہ، کرو. دو چیزیں ہیں نا، اسی فرق کو سمجھنا ہے نا. ایک ہے نفس وجوب ہے نا، واجب ہونا، صرف واجب ہونا، اور ایک کیا ہے وجوب ادا، ادائیگی کا مطالبہ. تو وقت جو ہے یہ نفس وجوب کا سبب ہے. وقت کس کا سبب ہے؟ نفس وجوب کا. وجوب ادا کا سبب کیا ہے؟ امر ہے. تو پھر اعتراض پلٹے گا کہ وقت تو نفس وجوب کا سبب ہے اور وجوب ادا کا سبب امر ہے، لہذا بار بار ادا کا واجب ہونا یہ امر کی وجہ سے ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب امر تکرار کا تقاضا کرے. اگر وہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کر رہا ہے تو پھر بار بار کیوں وجوب ادا ہوگا؟ نفس وجوب ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اسباب کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، لیکن وجوب ادا تو امر سے ہوگا نا. یہ اعتراض پھر یہاں ہوگا، اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. ولا یقال، یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے ان الوقت سبب لنفس الوجوب، کہ وقت تو نفس وجوب کا سبب ہے. والامر انما ہوا سبب لوجوب الادا، اور امر یہ وجوب ادا کا سبب ہے. کیوں نہ اعتراض کیا؟ فکیف یکون السبب مغنیا عن الامر، پھر سبب یعنی وقت یہ امر سے بے نیاز کیسے کرے گا؟ دونوں تو الگ الگ ہیں. امر سے وجوب ادا ہے نا، اور وجوب ادا کا سبب امر ہے، تو امر میں بہرحال تکرار پایا جائے گا. اسی کی وجہ سے بار بار عبادتوں کا ادا کرنا واجب ہوگا. لأننا نقول، یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کا جواب ہے ہمارے پاس. کیا جواب ہے؟ ان عند وجود کل سبب یتکرر الامر تقدیرا من جانب اللہ تعالی. اس کا جواب یہ ہے کہ نفس وجوب تو سبب سے ہو گیا، اور ایک مرتبہ امر سے وجوب ادا یہ پایا گیا، اور پھر جب جب سبب پایا جاتا ہے نفس وجوب کا، جب جب نفس وجوب کا سبب پایا جاتا ہے تو تقدیراً اللہ کی جانب سے، حکماً اللہ کی جانب سے پھر امر ہوتا ہے صلو، نماز پڑھو. عصر کا وقت ہوا، پھر ہوا صلو. جب جب وقت پایا جاتا ہے تو حکماً اللہ کی جانب سے امر ہے نا پایا جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ بس ایک امر ہو گیا وہی کافی ہے، اس لیے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے. نفس وجوب تو وقت سے ہوا، اور جب وقت آیا تو وجوب ادا کے لیے اللہ کی جانب سے اس سبب کے پائے جانے کی وجہ سے، وقت کے پائے جانے کی وجہ سے حکماً امر مقرر ہوتا ہے. تو امر ہی مقرر ہوا ہے نا، امر میں تکرار کا تقاضا نہیں ہوا. لأننا نقول، اس لیے کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے ان عند وجود کل سبب، ہر سبب کے پائے جانے کے وقت، ظہر کا وقت پایا گیا، عصر کا وقت پایا گیا، مغرب کا وقت پایا گیا، عشاء کا وقت پایا گیا، یتکرر الامر تقدیرا من جانب اللہ، سے گئے امر ہی اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے. فکانا تکرار العبادات بتکرر الاوامر المتجددہ حکمن، تو عبادتوں میں جو تکرار ہے یہ حکمن نئے اوامر کے مقرر ہونے سے، یعنی ہر وقت میں ایک نیا امر ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے
یہ کہنا کہ وجوب ادا تو امر سے ہے اور وہ اسی امر سے ہے جو ایک مرتبہ دے دیا گیا تب تو تکرار کا تقاضا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس امر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جب بھی سبب یعنی وقت پایا جاتا ہے تو حکمن اللہ کی جانب سے اس وقت نیا امر ہوتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں وعند شافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لما احتملت تکرارا، جب امر احتمال تکرار رکھتا ہے، تملکو تو عورت مالک ہوگی ان تطلق نفسها سنتین، کہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے جبکہ شوہر اس کی نیت کرے. یعنی احتمال ہے تکرار کا تو ایک کی نیت کچھ بھی نہ کرے، یا ایک کی نیت کرے تو ایک دے سکتی ہے، 2 کی نیت کرے گا 2 بھی دے سکتی ہے، 3 کی نیت کرے گا 3 بھی دے سکتی ہے. اس لیے کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ احتمال تکرار ہے. ہمارے نزدیک احتمال تکرار نہیں ہے، اس لیے صرف 3 کی نیت کرے گا 3 دے سکتی ہے، 1 کی نیت کرے یا نہ کرے 1 دے سکتی ہے. بیان لخلاف شافعی کی اصل کلین، یہ اس اصل کلی میں ضابطۂ کلیہ میں امام شافعی کے اختلاف کا اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ وہ مسئلہ مذکورہ میں کے اختلاف کو بھی شامل ہو. یعنی اس کی تفصیل یہ ہے ان عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لما احتمل کل امر التکرارا، جب ہر امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، خواہ وہ شارع کا امر ہو یا غیر شارع کا امر ہو، ہر ایک میں احتمال تکرار ہے، تو تلک المرأۃ تملک المرأۃ فی قولہ طلقی نفسک، تو عورت شوہر کے قول طلقی نفسک میں مالک ہوگی ان تطلق نفسها سنتین، کہ وہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے لے، اذا نوى الزوج ذلك، جبکہ شوہر نے اس کی نیت کی ہو. وإن لم ينوي او نوى واحدة، اور اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کی یا 1 طلاق کی نیت کی ہے، فلها ان تطلق نفسها واحدہ، تو وہ اپنے آپ کو 1 طلاق دے سکتی ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد آیت کیا نام ہے، اس میں فاعل کا بیان چلے گا اور یہ بہت مختصر بحث ہے، 1 صفحے میں پورا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد حکم امر ادا اور قضا وغیرہ کا بیان شروع ہوگا، جو بہت تفصیلی بحث ہے. اور میرا خیال ہے یہ بحث کتاب ہی کو ختم کر دے گی. 64 نہیں 48 37 سے بحث شروع ہوگی. آنے والی بحث جو ہے 37 سے یہ 48 تک چلے گی، یعنی تقریباً 11-12 صفحے. اس کے لیے تیار رہیں. کل یہ سبق ہم انشاءاللہ پڑھاتے ہیں.